بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 129 اور 30 انشاءاللہ ان دونوں آیات کا ترجمہ سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 130 ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ کل کی جو آیت آپ نے سنی تھی یاد ہوگا آپ کو، اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کی طرف سے اس بات کا خوف کرے کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا یا میری طرف سے توجہ ہٹا لے گا، تو پھر وہ دونوں آپس میں صلح کریں اس بات کے اوپر کہ جو پہلی بیوی ہے وہ اپنے جو حقوق ہیں وہ اس کی دوسری بیوی کو سونپ دے، اس کے حوالے کر دے، اور اس کے بدلے میں اس کو اپنا حق مہر سارا یا آدھا کوئی بھی چیز دے سکتی ہے۔ لیکن فرمایا تھا کہ اگر تم احسان کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی بیویوں کا ذکر تھا۔ آج کی اس آیت میں مردوں کا ذکر ہے، خامدوں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ایک شادی کرتا ہے یا ایک سے زیادہ شادی، خاص طور پہ 2 3 4، ایک وقت میں ایک آدمی 4 بیویوں سے شادی کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ شرط اس کے لیے قرآن مجید نے ایک اور دوسری جگہ پہ لگا دی ہے کہ اس صورت میں اس کو اجازت ہے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 عورتوں سے شادی کرنے کا، کہ جب وہ سب سے انصاف کر سکے، عدل کر سکے۔ عدل جو ہے وہ رہائش، کھانا پینا اور ان کی طرف توجہ، اس کو عدل کہے گی۔ لیکن آج کی جو آیت ہے اس کے اندر ذرا غور کریں، چونکہ شادی دوسری مرد نے کر لی، ہو گیا نا، 2 بیویاں ہو گئی یا 3 ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، واو اور لن ہرگز نہیں، تستطیعوا تم طاقت رکھتے۔ یعنی ایک ہے انسان کا قلبی جھکاؤ اور ایک ہے عمل جو بندہ کرتا ہے۔ تو ذکر یہاں پہ یہ ہے کہ تم ہرگز اس بات کی تو طاقت نہیں رکھتے۔ کلیئر ہو گیا کس بات کی؟ ان تعدلوا، کہ تم پورا عدل کر سکو بین النساء، بیویوں کے درمیان۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں تو تم 100% جو ہے ان دونوں میں عدل کرو، نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ہر حیثیت میں وہ آپس میں برابر تو نہیں ہو سکتی۔ عمر میں فرق ہوگا، شکل و صورت میں فرق ہوگا، دولت کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھا اخلاق اور بد اخلاقی اس کا فرق ہوگا۔ ایک بیوی انتہائی نرم مزاج ہو سکتی ہے اور ایک سخت مزاج بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر اس وجہ سے مرد جو ہے اس کا رجحان اپنی بیویوں کی طرف، ظاہر ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، میلان اس کی طرف زیادہ، دل میں ایک محبت ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ تلخ لہجے والا ہے، بد اخلاق ہے، تو دل میں اوپر سے ہو سکتا ہے وہ اس کا احترام بھی کرتا رہے لیکن دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو ایک مرد کے لیے، ایک شوہر کے لیے بھی اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو یہ حیثیتیں برابر تو نہیں ہیں، تو دل کے اندر جو چیز ہے نا
یہ بندہ 100% نہیں کر سکتا کہ دونوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہو، دونوں کی طرف برابر جھکاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محبت یکساں نہیں ہو سکتی۔ اس فطری چیز ایک یہ فطرتاً ہے، اس کا اعتراف قرآن نے کیا ہے، فرمایا یہ انسان کے بس سے باہر ہے، اس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو جس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے اس پہ گناہ بھی نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، انسان کے کنٹرول سے باہر ہے، اس کی فطرت سے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک بیوی میں ہی کھو کر رہ جائے، ساری توجہ ایک ہی طرف اور دوسری بیچاری کو بالکل ہی الگ تھلگ، اس کو ٹھیک ہے تو نے روٹی کھانی یا کھائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ختم، یہ معاملات نہیں کرنے۔ فرمایا تم ہرگز اس بات کی تو طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تعدلوا بین النساء، اپنی بیویوں کے درمیان پورا انصاف کرو، ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو، چاہت مند ہو۔ تو منع کسے کیا؟ منع اس بات سے کر دیا کہ فلا تمیلو، یہ نہ کرو کہ سارا میلان جھک جاؤ، کل المیل، سارے کا سارا جو تمہارا جھکاؤ ہے وہ ہو جائے ایک بیوی کی طرف، یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا، جو چیز تمہارے اختیار میں ہے وہ تم نے کرنی ہر حال میں، نہیں کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ تو سارا جھکاؤ، سارا میلان ظاہری باطنی مکمل طور پہ ایک بیوی کی طرف نہ کرو، فتذروا، اور چھوڑ دو دوسری کو، کل معلّہ کا، اس طرح جس طرح وہ بیچاری درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، اس بیوی کی اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس وہ ایک فرد ہے، وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، قرآن نے اسے منع کر دیا ہے۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، مرد کے لیے اگر تم اپنا رویہ درست کرو، یعنی اپنی بیوی کی طرف اپنا رجحان کر لو، وَتَتَّقُوا، اور خدا سے ڈرو اس معاملے میں کہ ہے تو وہ بھی تیری بیوی نا، تو نے اسے نکاح نہیں کیا، وہ تیری بیوی نہیں، کل تک تو وہ بہت اچھی تھی، آج جب یہ آ گئی ہے تو نے اس کی طرف سے اپنا رخ ہی پھیر لیا، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر تم ایسا کرو کہ اپنا رویہ بھی صحیح کر لو اور پرہیزگار بھی بن جاؤ، یعنی دل میں اس بات کا ڈر پیدا کرو کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، اس معاملے میں یہی بات آ رہی ہے نا، وہ تتقو، یہاں پہ جو ڈرنے کا مطلب ہے اس بیوی کے معاملے میں بھی خدا سے ڈر کہ تو نے اس کا جواب دینا ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ تیرے نکاح میں آئی ہے، اب اس کے تمام حقوق ادا کرنا یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے نا، تو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں تو نے، اگر تو نہیں کر رہا ڈر خدا سے، وَتَتَّقُوا، اگر تو ایسا کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو تجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب آج تجھے یہ پتہ چل گیا نا، قرآن مجید کی آیت تو نے سن لی، پڑھ لیا، اگر تیری 2 بیویاں ہیں اور ایک سے زیادتی ہو رہی ہے تو پیچھے تو گناہ ہو گیا نا، تو اب بھی ڈر جا، اب بھی اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا غفور ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ دونوں صفتیں جس کانسیپٹ میں بیان ہو رہی ہیں اس کو ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات غفور اور رحیم بار بار استعمال ہوتی ہیں، تو چونکہ ذکر ہو رہا ہے بیویوں کا، مرد اور عورتوں کا ذکر ہے، شوہر اور بیویوں کا ذکر ہے، تو یہاں اس کانسیپٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مرد سے اگر کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں، بیویوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا، غلطی کر چکا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ کو بڑا غفور پائے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ کو رحیم پائے گا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تیرے اوپر رحم کی بارش شروع کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ دے، ان کے حقوق ادا کر۔ مرد کو اپنی جگہ پہ پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرے، بیویوں کو اپنی حد میں پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ اٹھے، دوریاں پیدا ہوں اور بات طلاق تک چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی حقوق لینا تو چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ بیوی چاہتی تو ہے کہ مرد سارے میرے حقوق ادا کرے، اپنی طرف نہیں دیکھتی
کہ جو میرے اوپر شوہر کے حقوق ہیں میں ادا کر رہی ہوں پوری طرح، اس طرح مرد بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے سارے حقوق ادا کرے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہاں اللہ کی برکت اور رحمت کی بارش جو ہے وہ ہوتی ہے، اس گھر میں امن اور سکون ہوتا ہے، لڑائیاں نہیں ہوتی یہ اسی وقت۔ اچھا پھر یہ حقوق بیویوں کے اور شوہر کے حقوق کون بتائے گا؟ شادی سے پہلے کبھی کسی نے یہ حقوق سکھائے ہیں؟ اگر کسی کی بیٹی ہے تو بیٹی کو یہ حقوق سکھائے ہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہے اس کے اوپر؟ یا اگر کسی کا لڑکا ہے تو اس نے یہ حقوق سکھائے ہیں کہ بیوی کے، جو تیری بیوی بننے والی ہے، تیرے اوپر کیا حقوق ہوں گے؟ ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ہمارا تو دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ لڑکی بڑی اچھی ہو، جب رشتے تلاش کرتے ہیں، لڑکا یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اس کے بعد جہیز میں کیا دینا ہے، شادی کی فکر لگ گئی، اس کی فکر ہی نہیں رہتی کہ دوسروں کو اوپر جو ذمہ داری آنے والی ہے اس کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داری کو ادا کیسے۔ اگر ایسا وہ بھی تیاری ہو جائے تو شادی کے بعد جب دونوں تیار ہوں، دونوں کو پتہ ہو میرے یہ کام ہے، اس کو پتہ میرے یہ کام ہے، اپنے اپنے کام ادا کر، لڑائی کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لڑائی تبھی ہوتی ہے نا کہ حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر بس لڑائیاں جھگڑے، بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں یہی ہے کہ بات بہت دور نکل گئی ہے، یعنی بات جدائی تک چلی گئی ہے۔ وہیں یتفرقا، اور اگر دونوں میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو جائے، متفرق ہو جائیں، بات طلاق ہو گئی ہے، میاں بیوی جدا ہو جائیں، بات ادھر تک چلی گئی ہے، یعنی صلح کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ طلاق اسی طرح نہیں دے دینی، بلکہ پوری کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، محلے داروں کی طرف سے کہ صلح ہو جائے، لیکن ساری صورتیں ناکام ہو گئی ہیں، طلاق ناگزیر ہو گئی ہے، تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ وہیں تفرقہ، اگر یہ نوبت آ جائے اور دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو فرمایا یغنی اللہ غنی کر دے گا، کل من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اپنی بخشش سے۔ مرد اور بیوی جدا ہو گئے، اللہ دونوں کے لیے ایسے راستے نکال دے گا کہ جو مرد ہے اس کے لیے ایسی بیوی کا انتظام کر دے گا کہ جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور جو عورت ہے متعلقہ، اللہ اس کے لیے ایسا انتظام کر دے گا، ایسے شوہر کا انتخاب کرے گا کہ جو اس کے سارے حقوق ادا کرے گا، اس کے آرام کا خیال کرے گا، اس کو آرام اور راحت پہنچائے گا، اللہ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یغنی اللہ غنی کر دے گا، کل من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی دو صفات پھر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واسع، وسیع بخشش والی ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ اسی طرح حکیمہ، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضی سے دونوں کے لیے انتظام فرما دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑائیاں جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، خاندان میں بدماشی اور یہ دوریاں پیدا کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں منظور تھا، بس بات ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر چلا جائے، یہ اپنے گھر چلی جائے، دونوں اپنی اپنی جگہ میں، اللہ دونوں کے لیے بہترین دروازے کھولے گا۔ کب؟ جب یہ پھر بدلے نہیں لیں گے۔ ہمارے وہاں تو بدلہ پھر بات قتلوں تک چلی جاتی ہے نا، شدید ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں جہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ بہرحال آج کی دو آیات آپ نے سنی، یہ بھی ہماری گھریلو زندگی کو سنوارنے کے لیے تھی۔ ہماری جو گھر والی زندگی ہے، گھر والی میاں اور بیوی کے درمیان، اس کے درمیان بہتری پیدا کرنے والی ایک بہترین علم آج ہمیں ملا، اچھی بات ملی، اس کو یاد رکھیں اور اپنے اپنے گھروں کو اچھائی کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سب کے رحم و کرم فرمائے۔